الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس میں یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ تو نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر اپنی گناہ گاریوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ صرف کچھ دن ہمیں جہنم میں رکھ کر پھر اس میں سے نکال دے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند ہے؟ اس سے آگے کی بات ہے، فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ، من کسب سیئہ جس نے کوئی گناہ کمایا، واحاطت به خطیئته اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے۔ یہاں پر بلا من کسب سیئہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے گناہ کمایا، یعنی کہ کفر کیا۔ علماء نے فرمایا کہ گناہ سے مراد یہاں پہ کفر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر کا گناہ۔ تو یہاں اس کی مراد ہے کہ جس نے گناہ کیا، یعنی کہ جس نے کفر کیا، گناہ کمایا یعنی کہ شرک کیا، کفر کیا۔ وہ احاطت بھی خطیئتہ اور اوپر سے اور مزید گناہ کرتا رہا، سود کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، دنیا بھر کی باتیں سمجھ جائے۔ فاولئک اصحاب النار، سو یہی ہے دوزخ میں رہنے والے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ کے عذاب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اینڈ لیس عذاب۔ دنیا کے اندر کوئی مصیبت آئے تو آدمی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے اپنا کام تمام کر لیتا ہے۔ جہنم کے اندر آتا ہے قرآن میں بعض جگہ کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے، کاش ہم مٹی ہو جائیں، یہ عذاب سے چھٹکارا ملے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے کوئی گناہ کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، نافرمانی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کا مطلب جن جن باتوں کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان ساری باتوں کو کیا، اور جن باتوں سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان باتوں سے رکے، یہ ہے نیکیاں، نیک اعمال۔ اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے وہی فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان لایا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی ساری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ جہاں جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، شہد ہے، دودھ ہے، پھل ہے، حوریں ہیں، باغات ہیں، وہ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آئے گا، سر میں درد نہیں ہوگا، دانت نہیں ٹوٹے گا، چہرے پہ داڑھی نہیں آئے گی، ہر ہفتے ایک نئی بیوی ملے گی۔ کیسے خوش ہو رہا جوان لڑکے میری باتوں کو سنے، جوانوں کے چہروں پر دیکھو کیسے مسکراہٹ آئی ہے یہ والی بات سن کے۔ وہ دودھ، شہد، پھل سب سن رہے تھے، یہ حوروں کی بات اور ہر ہفتے نکاح والی بات سن کے دیکھو کتنے خوش ہوئے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک نکاح پڑھائیں گے، ایک نئی حور پیدا کر کے اس سے نکاح پڑھا دیں گے اس کو۔ ہم قاضی یہاں پر 2100 روپے لیتا نکاح پڑھانے کے، وہاں اللہ تعالیٰ خود نکاح پڑھائے گا۔ اور دنیا والا معاملہ نہیں ہے انسان کے اندر، جوانی ہے ختم ہو گئی،
بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، یا خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر جو بیویاں ہوتی ہیں اگر ایک سے زیادہ ہوں تو لڑتی ہیں، وہاں نہیں ہوگا یہ سب۔ 30 سال کی ایک عمر ہے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جوانی کو رکھ دیں گے۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ، سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو اپنی زیارت کروائیں گے ہر جمعے کو۔ الحمدللہ ہر جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آئیں گے، اور جنتی جتنے ہوں گے سب اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ کہتے ہیں جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی زیارت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ جس پروردگار نے پیدا کیا اسی کی زیارت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے، اس کو دیکھ نہیں پائیں گے کبھی۔ جہنم کے سارے عذاب ایک طرف اور یہ تکلیف ایک طرف کہ پروردگار کو دیکھ نہیں سکیں گے سارے عذابوں سے۔ حالانکہ جہنم کے عذاب کتنے خطرناک ہیں آپ جانتے ہیں، ان میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اسی حسرت میں رہیں گے کہ پروردگار سامنے نہیں آتا۔ بات بھی اس فرشتے سے کریں گے جو جہنم کا داروغہ ہے، قیامت اس میں قرآن میں آیا اس کا ذکر، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ مالک سے بات کریں گے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کے سامنے بھی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے، اس کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جنت اور اس کی نعمتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ طبیعت خراب ہے آج، الحمدللہ۔